بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مقايضة ومجازة. حب جمع حبوب، اس سے مراد یہاں پر گیہوں ہے یا اس کا آٹا، دونوں مراد ہے، گیہوں یا اس کا آٹا. اور الطعام الحبوب، حبوب سے دوسرے اجناس بھی مراد ہیں. طعام سے تو گیہوں، اس کا آٹا، اور حبوب اس کے معنی مسور ہے یا اسی طرح رائی ہے، جو دوسرے غلہ جات کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ وہ سب اس سے مراد. اب ان کی بیع کا طریقہ بتایا کہ بھائی جب ان غلہ جات کو، یعنی گیہوں ہے، چاول ہے، رائی ہے اور مسور ہے، یہ سب چیزیں جب آپ ایک دوسرے کی جنس کے ساتھ بدل کر، مختلف جنس کے ساتھ، مثلا گیہوں کو بیچ رہے آپ چاول سے، یا ایک مسور کو بیچ رہے آپ رائی سے، اس طرح کر رہے ہیں، تو جنس جب بدل کر کے آپ بیچیں گے تو پھر ان میں آپ کیل کے ذریعے سے بھی بیچ سکتے ہیں اور بغیر کیل کے اندازے سے بھی دے سکتے ہیں. مجازفہ کہتے ہیں اٹکل سے، یعنی ایک اندازہ لگایا کہ ہم سے اتنا لے لو اور ہمیں اتنا دے دو، کوئی ناپ اور تول یعنی مقدار وہاں پر نہیں ہے، تو یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ باہم جنس کے ساتھ اس طرح بیچنا چاہیں، گیہوں کو گیہوں کے عوض میں بیچنا چاہیں، تو پھر مجازفتاً جائز نہیں ہے، مقایلتاً جائز ہے. مجازفتاً جائز نہیں ہے، مقایلتاً، کیونکہ مجازفہ میں برابری نہیں ہو سکتی. مجازفہ میں اندازے میں برابری نہیں ہو سکتی. ہمارا اندازہ کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کا اندازہ کچھ اور ہو سکتا ہے. لیکن جو شرعی اعتبار سے پیمانے کہلاتے ہیں، کیل اور وزن وغیرہ، تو یہ برابر ہی کرنے کے لیے کہہ کے لیے ہے نا، یہ مسوی ہے. یہ مسوی یعنی یہ کیل وغیرہ شرعی اعتبار سے جو ہے یہ معیار مسوی کہلاتے ہیں، یعنی برابر کرنے کا آلہ، برابر کرنے کا معیار، برابر کرنے کا معیار. تو شریعت نے جس چیز کو معیار مسوی قرار دیا ہے اسی سے تساوی ہو سکتی، اسی سے تساوی ممکن. اور جو معیار مسوی نہیں ہے ان سے کیا ہے، تساوی غیر ممکن. جب تساوی غیر ممکن ہے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ بھائی جب تم الحنطۃ بالحنطۃ، یعنی جب گیہوں کو گیہوں کے وقت، یا اور جو اموال ربویہ کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں آیا کہ جب تم بیچو تو کیا فرمایا کہ یدم بیدٍ سواء بسواء، کیا یہ بات کہ برابر سرابر ہونا چاہیے، یعنی اس کیل یا وزن کے ذریعے سے مساوات ہونا چاہیے، جس کو شریعت نے معیار قرار دیا، جس کو شریعت نے کیا دیا. اور شریعت نے دو ہی چیزوں کو معیار قرار دیا ہے، یا تو کیل کو یا تو وزن، یا تو کیل کو یا تو وزن. اچھا، اسی روایت میں آگے بات یہ بھی آتی ہے جس سے مسئلہ ماخوذ ہوتا ہے، اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم، کہ جب نوع بدل جائیں یعنی اجناس بدل جائیں. نوع سے مراد یہاں صفات مراد نہیں ہے، نوع سے مراد یہاں صفت مراد، بلکہ فقہا جہاں کہیں نوع کہتے ہیں تو چونکہ فقہا یہ کس سے بحث کرتے ہیں، یہ اغراض و مقاصد سے بحث کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ فقہا کا جو میدان ہے اغراض و مقاصد، یعنی کیا غرض کس کی ہے، کیا مقصد کس کی. اس کے برخلاف مناطق وہ اغراض سے بحث نہیں کرتے، وہ ماہیت سے بحث کرتے ہیں، ہویت سے بحث کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ وہ ماہیت سے بحث کرتے ہیں. تو ان کے ہاں ایک چیز جس کو ہم نوع کہتے ہیں، ان کے ہاں وہ جنس کا درجہ ہے. ان کے ہاں کیسے درجہ ہے؟ ان کے ہاں جنس کا درجہ ہے. اور یہ فقہا کے ہاں کیا ہے، وہ نوع کا درجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اغراض و مقاصد، گویا کہ بہت ساری چیزیں الگ الگ ہیں لیکن سب کے مقاصد ایک. فرض کر لو جانوروں میں بکرا الگ جنس ہے، بکری الگ جنس ہے، لیکن ان کے ہاں یہ نوع بن جائے گی، نوع ثاقب، نوع اعلیٰ، یہ تو کہتے ہیں وہ لوگ. کیوں ان کے یہاں ایک ہی جنس کیوں ہو گئی؟
حالانکہ بکرا الگ ہے، بکری ایک نر ہے، ایک مادہ ہے، ایک نر ہے اور ایک، لیکن ان کیا ایک ہی جنس کہلاتی ہے فقہا کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے اغراض و مقاصد ایک۔ کیسے؟ کہ بھائی بکرا بھی گوشت کھانے کے لیے، تمول حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ مالداری بڑھوتری ہوگی تو مال حاصل ہوگا، گوشت کھانا ہے، ضرورت پڑے گی تو، ہے نا؟ یہی مقصد بکری کا بھی ہے۔ دودھ اہم مقصد نہیں، اہم مقاصد نہیں، مقاصد میں بھی فقہا اہم مقاصد کو نگاہ ڈالتے ہیں، اسی طرح اہم مقاصد۔ اسی لیے جب کہیں آپ دیکھیں گے کہ مسئلہ بیان ہوگا کہ بھائی قربانی میں کیا ہونا چاہیے، تو وہاں بکرا اور بکری نہیں بیان کیا جائے، بس الغنم دونوں آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقصد اس کا ہے وہی مقصد۔ اب بہت سی جگہوں میں بات آتی بھائی عقیقہ لڑکی کا کرے تو بکری کرے اور لڑکے کا کرے تو، یہ کہاں سے آ گیا؟ ایسا کچھ نہیں، دونوں ہیں، دونوں جانور ہیں۔ کیونکہ فقہا اہم مقاصد جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں میں گوشت کھانا، کہہ بھائی دونوں میں پایا جاتا ہے، وہ بھی گوشت کھانے کے لیے ہے اور یہ بھی کہے کے لیے گوشت کھانے کے لیے۔ اچھا بھائی، تو بات چل رہی تھی کہ فقہا اہم مقاصد اور اہم اغراض کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ بکرا بکری دونوں گوشت کھانے کے لیے ہیں، یا ایک تمول کے لیے ہیں، اس کو بھی بیچ کر پیسہ حاصل کرتے ہیں، اس کو بھی بیچ کر کیا کرتے ہیں؟ پیسہ حاصل کرتے ہیں، تو دونوں ایک مانے گئے۔ کیا مانے گئے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو نو کے اعتبار سے بدل جائے۔ تو ان کے ہاں نو جو بولا جاتا ہے فقہا کے ہاں معنی ہو الجنس، نو کا مراد کیا ہوتا ہے؟ آپ مناطقہ کے نو کی طرف نگاہ نہیں ڈالیں گے، مناطقہ کے نو کی طرف نگاہ نہیں ڈالیں گے، سمجھ نہیں بات؟ ان کے انواع الگ ہو جائیں گے، ان کے ہاں نو کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے، جنس کا درجہ کچھ اور۔ تو دیکھو یہی کہتے ہیں کہ جب نو بدل جائے، چونکہ نو بدل جائے، حالانکہ نو نہیں ہے، جنس ہے، گیہوں الگ جنس ہے، چاول الگ جنس ہے، چاول کیا ہے، لیکن نو کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کھانے کے اعتبار سے جو اہم مقاصد ہیں وہ بھی کھانے کے لیے اور یہ بھی کہنے کے لیے، تو وہ اہم جو بڑے مقاصد کہلاتے ہیں، اغراض، بڑے اغراض و مقاصد میں دونوں متفق، دونوں کیسے ہیں؟ وہ بھی کھانے کے لیے ہیں، وہ بھی کھانے کے لیے۔ اب جب دونوں ہیں تو جنس کے اعتبار سے ایک ہے، جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ نو کہا گیا کہ بس اب یہ تمہاری نو، یہ چاول بن گیا اور یہ تمہاری نو، حالانکہ مناطق کے ہیں یہ دونوں جنس، یہ دونوں کیا ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ فقہا کا میدان ہوتا ہے اغراض و مقاصد، کیونکہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، غرض بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھائی؟ ان کا مقصد ہے کہ بھائی اس کا مسئلہ بیان کیا جائے، اس کی راہ بتلائی جائے، یہ کیا کر سکتے ہو، تو اغراض و مقاصد کو دیکھیں، اس کو دیکھیں گے وہ اغراض و مقاصد۔ اس کی بہت ساری مثالیں ابھی آپ کی بھی کتاب میں آئیں گی کہ دیکھیں گے آپ کہ بھائی مقاصد میں دونوں ایک ہو جاتے ہیں، مقاصد میں کیا ہو جاتے ہیں، حالانکہ دونوں کی دیکھا جائے تو جنس الگ الگ ہے، لیکن پھر بھی دونوں کا ایک ہی، دونوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی۔ ہاں جہاں اغراض ہی بدل جاتے ہیں، اغراض ہی بدل جاتے ہیں، مقاصد ہی بدل جاتے ہیں، تو پھر وہاں باوجود ہے کہ وہ ایک نظر آتے ہیں، پھر بھی ان کے یہاں کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ جنس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھیے غلے کی بے کرنا یا ایک دیگر غلہ جات کی، گیہوں کی بے کرنا یا دیگر غلہ جات کی بے کرنا کیل کے طور پر یا اٹکل یعنی اندازے کے طور پر یہ جائز ہو جائے گا، لیکن کب ہوگا؟ وَهَذَا إِذَا بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنسِهِ، یہ جواز اس وقت ہوگا جبکہ ان غلہ جات کو اس کے خلاف جنس کے ساتھ بیچا، اس کے ساتھ بیچا، اور اگر ہم جنس کے ساتھ بیچے گا تو پھر مجازفتاً جائز نہ ہوگا، مقایلتاً جائز۔ کیسے جائز ہو جائے گا؟ ہاں، کیوں مجازفتاً خلاف جنس کے ساتھ، مجازفتاً مقایلتاً، دونوں جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ فرمایا کہ یہ روایت دلیل ہے بقولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی ارشاد کی وجہ سے، اذا اختلف النوعان، کہ جب دونوں نوع مختلف ہو جائے، جب دونوں نوع کیا ہو جائے، فبیعوا کیف شئتم، تو پھر تم جس طرح چاہو بیچو، یعنی چاہے مجازفتاً بیچ لو اور چاہے مقایلتاً۔ بعد ان یکون، ہاں لیکن ایک قید باقی رہ جائے گی،
ایک شرط باقی رہ جائے گی، کیونکہ یہ اموال ربویہ ہیں. کیا ہے یہ؟ تو آپ کو کمی بیشی کا اختیار ہے. کمی بیشی کا مطلب کہ چاہے مجازفتاً بیچ لو، چاہے مقایلتاً بڑھا چڑھا کے بیچ لو، دونوں جائز. لیکن یدم بیدن کی قید ابھی بھی باقی ہے. ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ہاتھوں ہاتھ، نسیہ نہیں ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ پس بیچو تم اس طرح کیا ہو، بعد ان یکون یدم بیدن، بعد اس کے کہ کیا ہو، یدم بیدن ہو، یعنی ہاتھوں ہاتھ لینا دینا ہو، ہاتھوں ہاتھ لینا دینا. بخلاف ما اذا باعه بجنسه، ہاں برخلاف صورت کے جب کہ ان کو یعنی گندہ ذات کو کیا کرتا ہے، اسی کے جنس سے بیچتا ہے. کیسے بیچتا ہے؟ تو پھر یہاں پر مجازفتاً جائز نہ ہوگا. کیوں؟ لما فیہ من احتمال الربا، کیونکہ اس میں کیا ہے، ربا کا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ بھائی جس طریقے سے حقیقت ربا ممنوع ہے اموال ربویہ میں، ایسے ہی شبہات الربا بھی کیا ہے، ممنوع. احتمال ربا یعنی شبہات الربا. احتمال ربا کا مطلب کیا ہوا؟ شبہات الربا، یعنی جہاں ربا تو حقیقت میں نہیں ہے. ربا تو اس وقت ہوگا کہ حقیقت میں آپ کہیں کہ یہ بڑھ گیا، یہ گھٹ گیا، تبھی بولیں گے نا بھائی ہم بھی اتنا دے رہے ہیں اور آپ بھی اتنا دے رہے ہیں. تو حقیقت میں کوئی نہیں بتا سکتا کس کا زیادہ ہے اور کس کا. تو حقیقت ربا تو نہیں ہے، لیکن شبہات الربا ہے. کیا ہے یہاں پر بھائی اندازہ برابر نہیں ہوا کرتا، آپ کا کچھ اور ہو سکتا ہے، ہمارا یہ شبہ ہے. تو ہم نے بتایا کہ ربا کے بعد میں جس طرح حقیقت ربا ممنوع ہے، ایسے شبہات الربا ہے نا. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، ہے نا بھائی. ان کے درمیان کچھ کیا ہوتے ہیں، مشتبہات ہیں. لہذا جو آدمی مشتبہات سے بچے گا وہاں ہے، تو جو مشتبہات سے بچے گا وہ کیا ہے، اس سے بھی بچے گا اور اپنے آپ کو بچا لے. لیکن جو مشتبہات میں واقع ہوگا القریب کہاں ہو جائے گا وہ، ہے نا بھائی، حقیقت میں بھی واقع ہوگا. تو فرمایا کہ یہ احتمال ربا پائے جانے کی وجہ سے اسی کی جنس کے ساتھ جب بیچے گا تو مجازفتاً بیچنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ اس میں احتمال ربا ہے. کیونکہ اس میں کیا ایک دلیل. دوسری دلیل کہ وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مَانِعَ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ فَشَابَهَ جَهَالَةُ الْقِيمَةِ. یہ دلیل اس کی نہیں ہے، یہ دلیل اس کی آ گئی کہ بھائی جب بے میں یہ جہالت معنی تسلیم و تسلم نہ ہو. جہالت تو ہے لیکن جہالت معنی تسلیم و تسلم نہ ہو تو پھر وہ ممنوع نہیں ہے، پھر وہ ممنوع. تو دیکھو یہاں پر جب آپ مجازفتاً دے رہے ہیں خلاف جنس کے ساتھ، کس کے ساتھ، یہ ایک روایت دی گئی نا خلاف جنس جائز ہے، یہی تو ہو جاتا ہے دائم. آپ سمجھ رہے ہوں کہ دلیل کس کی دی جا رہی ہے، یہ اسی اوپر والی کی دلیل نہیں، اوپر کی ہو گئی کہ جب آپ ہم جنس کے ساتھ بیچیں گے مجازفتاً تو پھر یہ جائز نہ ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ لما فیہ من احتمال الربا. اس کی دلیل کیا ہو گئی، اب آگے اسی کی دلیل نہیں ہے، واو لگا کر کے ابھی پیچھے کی دلیل کہ جب خلاف جنس کے ساتھ کیا ہے بھائی تم بیچو اس کے ساتھ تو پھر مجازفتاً بھی جائز ہے. اور نمبر ایک کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم. یہ ایک روایت ہو گئی، یہ دلیل نقلی کیا ہو گئی. اب اسی کی دلیل عقلی والی اللہ سے فرق سمجھ آ رہا ہے، غلط مرت مت کرنا. کبھی آپ سمجھ جائیں کہ لما فیہ من احتمال الربا ولأن الجہالۃ فی بھٹکتے رہ جاؤ، کیا ہو جائے گا کہ بھائی یہاں اس وجہ سے اس کی دلیل دی گئی کہ اس میں احتمال ربا ہے اور یہ بات پائی جاتی، اور یہ بات نہیں ہے. یہ دلیل ہے کس کی، نمبر ایک روایت پیش کی گئی کہ اس میں کیا ہے بھائی، ایک روایت ہے کہ جب دونوں نوع مختلف ہو جائیں تو پھر کیا کرو، فبیعوا کیف شئتم. دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ، دوسری دلیل کیا ہے کہ مجازفتاً جائز ہے خلاف جنس کے ساتھ، مجازفتاً جائز ہے. دوسری دلیل یہ کہ آپ کہیں گے کہ مجازفتاً دینے میں جہالت ہے. میں ایک لفظ دے رہا ہوں، آپ پتہ نہیں بھر کے لفظ دیں گے، کم دیں گے، زیادہ دیں گے، یہی تو ہے نا، خطرہ تو ہے. میں نے اپنے چاول اتنے دے دیے، کتنے دے دیے، اب آپ سے مجھے گیہوں پانا ہے، کیا پانا ہے، یہی تو کر رہے ہیں. تو آپ مجھے خطرہ ہے پتہ نہیں اتنا دے گا
اتنا دے گا، یہ جہالت تو ہے، لیکن یہ جہالت ایسی ہے جو لینے اور دینے سے مانے نہیں ہوا، کیونکہ معاملہ طے ہوا ہے۔ معاملہ کیا ہوا ہے؟ یار مجھے اتنا اپنے مجھ سے چاول لے لو، کچھ اپنے کیا کر دینا، کچھ گیہوں دے دینا، کیا کر دینا۔ تو کچھ گیہوں میں جہالت تو ہے، لیکن یہ جہالت کیونکہ آپس میں آپ نے طے کر رکھا ہے کہ جو بھی مل جائے گا، جو بھی مل جائے گا۔ اور ہم نے پہلے بتایا ہے کہ بھائی جہالت وہ ممنوع ہوتی ہے جو مفضی الی الفساد، مطلق جہالت ممنوع نہیں ہے، مطلق جہالت ممنوع۔ تو دیکھو وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ کہ اس بے میں، یعنی جب آپ کیا مجازفتاً بیچتے ہیں، یعنی اندازے سے جب بیچ رہے ہیں، تو اس بے میں جہالت تو ہے، اس میں کیا ہے، لیکن وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مَانِعٍ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ، لیکن یہ جہالت تسلیم و تسلم سے مانے نہیں ہے۔ کیوں مانے نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے پہلے ہی معاملہ طے کر رکھا کہ جو مجھ سے اتنے چاول لے لو، جو دینا ہو آپ کیا کر دینا، یہ دے دینا، تو لہذا یہ مانے نہ ہوا، وہ دے رہا ہے۔ جب مانے نہیں ہے فشابہ جہالت القیمہ، تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ قیمت کا مجہول ہونا۔ کیا ہونا؟ قیمت کا مجہول ہونا۔ ایک بات اور سمجھو، قیمت کس کو کہتے ہیں اور ثمن کس کو کہتے ہیں، پہلے یہ سمجھو گے تب یہ مسئلہ سمجھو گے۔ قیمت ما یقام بہ، قیمت اس چیز کو کہتے ہیں جو شے کے قائم مقام ہوتی ہے، جو شے کے قائم مقام ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قیمت۔ مثلا آج کے دور میں سب آسان ہے، ایک کمپنی اپنا پروڈکٹ تیار کرتی ہے، اس کے بعد مثلا کپڑا ہی تیار کرتے ہیں، کرتا تیار کرتے ہیں، شرٹ تیار کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنا پروڈکٹ میں دیکھا کہ بھائی اتنے روپے میٹر کا کپڑا، ٹھیک ہے، اتنے میٹر کپڑے لگے، اتنے روپے سلائی ہو گئی، اتنے دھلائی ہو گئی، اتنے پریس ہو گئے۔ اب اس کی قیمت کتنی بن گئی؟ فرض کر لو 100 روپے، کتنی بن گئی سب ملا کر کے؟ ما یقام بھی، یہ 100 روپے اس کی قیمت ہے۔ شے کے جو قائم مقام بن جائے، شے کے جو قائم مقام ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیمت۔ اب اس کے بعد جو متبائعان آپس میں معاملہ کرتے ہیں، بے شرا کرتے ہیں، اب یہ میری چیز ہے 100 روپے میں پڑی، لیکن میں کیا کہوں، مجھے نفع بھی تو لینا ہے۔ اب مجھ سے جب آپ لینے آئیں گے، کمپنی سے جب ہم یا فیکٹری سے ہم کوئی چیز لینے جائیں گے تو وہ کہے گا 150 روپے پیس، کیا کہے گا؟ تو 100 روپے تو قیمت ہے، 150 ثمن، 150 کیا ہے بھائی؟ اب بات سمجھ آئی نا؟ اب دیکھیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بیچتے ہیں، کوئی معلوم نہیں کہ میرا یہ موبائل کتنے کا پڑا ہے، کمپنی کتنے کی قائم مقام ہے، نہیں معلوم، ٹھیک ہے، قیمت مجہول ہے، آپ کو بھی مجہول ہے، مجھے بھی مجہول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 1000 کا میں موبائل دے رہا ہوں، کتنے کا دے رہا ہوں؟ تو یہاں پہ کیا مجہول ہے؟ قیمت مجہول ہے، آپ کے درمیان مجہول ہے ہمارے، تو کیا قیمت کا مجہول ہونا یہ تسلیم و تسلم سے مانے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قیمت کون معلوم کرے گا، کہاں تیار ہوا ہے، یہ یہاں کا ہے، فارم کا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بن کے آیا، کون سی کمپنی کا بن کے آیا، کتنی کی، وہ سب ہمیں نہیں معلوم، وہ سب مجہول ہیں۔ قیمت مجہول ہے، ثمن پہ لین دین ہو رہا ہے نا۔ تو جس طرح قیمت کا مجہول ہونا یہ تسلیم و تسلم سے مانے نہیں، ایسے ہی یہاں پر مجازفتاً لینے دینے میں کمی بیشی کا مجہول ہونا یہ بھی مانے نہیں، یہ بھی کیا نہیں۔ آپ بات سمجھ آئے نا؟ یہ نہ کہنا کہ قیمت مجہول بتاؤ، مجہول بتانا نہیں ہے، 1000 کا دے رہا ہوں، بس بات ختم۔ یہ ثمن ہے، آپ کیا طے کیا اس کے؟ 1000 ثمن آپ نے تیار کیا، قیمت حالانکہ میں آپ کو خود نہیں معلوم کتنے کا پڑا ہو، معلوم نہیں بھائی۔ دوائیں آتی ہیں، دوائیں میں ایم آر پی پڑی ہے نا 100 روپے، حالانکہ وہ تیار ہوتی 20 روپے 30 روپے، کتنی تیار ہو رہی ہے نا۔ تو یہ سب ہے، تو ایسا کیا کریں گے؟ قیمت مجہول ہے، ہونے دے، تو قیمت کے مجہول ہونے سے تسلیم و تسلم مانے نہیں۔ کسی کو کہہ رہے ہیں بس یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ فشابہ جہالت القیمہ، بس یہ مشابہ ہو گیا قیمت کے مجہول ہونے سے۔ کسی ہو گیا یہ؟ تو جب قیمت مجہول ہے اور ثمن سے آپ لین دین کر لیتے ہیں، ایسے ہی یہاں پر کیا مقدار ملنے والی ہے اس کو گیہوں میں اور کیا مقدار دے رہا ہے چاول میں، یہ سب مجہول ہے، یہ سب کیا ہے۔ لیکن چونکہ معاملہ مجہول نہیں ہے، معاملہ کیا نہیں ہے، معاملہ مجہول نہیں ہے اور یہ جہالت ہے، لیکن جہالت مفضی للمنازع نہیں ہے، تو معاملہ کیا ہو جائے؟ صحیح۔
قال ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره. آگے حضور نے فرمایا کہ اور بیع کرنا ایسے پیمانے سے، برتنوں سے، ایسے پیمانے یا برتنوں سے بھی بیع کرنا جائز ہے کہ جو معین ہیں. ایسے ہیں مثلا گھروں میں لوگ بنا لیتے ہیں، اینٹ کا پتھر کا بنا لیا یہ، یا یہ کہ اپنے گھر میں ایک ڈلیا تیار کر لی ہے. اب اس کے بارے میں لا یعرف مقدار، حالانکہ اس کی مقدار نہیں معلوم کہ اس ڈلیا میں 10 کلو آئے گا 20 کلو آئے گا، لیکن وہ دینے والا کہتا ہے بھائی یہ جو ڈلیا ہے اس ڈلیا بھر میں آپ کو 1 درہم میں دوں گا. کتنے میں دوں گا؟ حالانکہ اس ڈلیا کی مقدار نہیں معلوم کہ اس میں 10 کلو آئے گا یا کتنا ہے نہیں معلوم، لیکن وہ معین ایک برتن ہے، معین ایک ڈلیا ہے، اس ڈلیا سے لینا دینا کر رہا ہے بیع میں تو جائز. لیکن یہی آپ اگر سلم میں کریں تو جائز نہیں. سلم میں کریں تو جائز. آپ کہیں کہ بھائی مجھے 1000 روپے دے دو، فصل آنے کے بعد میں تجھ کو یہ ڈلیا بھر کے 10 ڈلیا دوں گا. کتنے دوں گا؟ ہے نا. حالانکہ اس ڈلیا کی مقدار معلوم تو یہ سلم کا معاملہ صحیح، سلم کا معاملہ صحیح. لیکن جو نقد یہیں پہ لینا دینا کر رہے ہیں، بھائی لاؤ 1 روپیہ کا 1 ڈلیا، 1 روپیہ ایسا بول رہے نا، تو یہاں بیع صحیح ہے، سلم صحیح کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بیع میں لینا دینا فوراً ہے، لینا دینا. اور یہ معین برتن ابھی فوراً جیسا معاملہ کریں گم ہو جائے نادر ہے. کوئی کہہ سکتا ہے یار ابھی تم کہہ رہے ہو لیکن دیتے وقت برتن ندارت ہو جائے، برتن کیا ہو جائے؟ تو ایک نادر چیز کیا ہے یہ. لیکن سلم میں چونکہ 1 مہینے کے بعد لینا دینا ہوگا تو 1 مہینے تک برتن محفوظ رہے کوئی گارنٹی. اور وہ برتن فرض کر لو دینے کے وقت جب 1 مہینے کے بعد دینا ہوگا وہ برتن نہ ہوگا تو کیسے دو گے؟ اب جہالت ہو گئی، مفضل المنازع ہو گیا. وہ کہے گا یار وہ 12 کلو کا برتن تھا، تم کہو گے 8 کلو کا تھا، جھگڑا پیدا کرے گا. اس لیے سلم تو جائز نہیں ہے، بیع جائز. بیع کیا ہے؟ سمجھنا یہ بات کہ ایسا برتن جو معین طور پر ہو لیکن جس کی مقدار معلوم نہ ہو. ہاں مقدار معلوم ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر یہ میرا برتن برابر 5 کلو ہے اور لو لے جا کر کے کوئی حرج نہیں ہے. وہ برتن بھی نہ ہوگا تو 5 کلو کیا کر لیں گے آپ، ہے نا، کہیں سے بھی تولا کر کے لے آئیں. فرمایا کہ اور بیع کرنا ایسے معین برتنوں سے بھی جائز ہے کہ جن کی مقدار معلوم نہ ہو، اور ایسے اوزان کے ذریعے سے بھی جائز ہے، پتھروں کے اوزان کے ذریعے سے بھی جائز ہے کہ بعینہ جو کیا ہو، معین ہو، معین پتھر ہے نا. اسے معین پتھر کے وزن سے بھی جائز ہے کہ لا یعرف مقدارہ. کوئی اینٹ بنا لیا نہیں پتا کہ وہ 200 گرام ہے، 400 گرام ہے، 500، لیکن وہ فوری لینا دینا کرتا ہے تو جائز. آپ خوشی سے لے رہے ہیں نا بھائی یہ پتھر بھر میں دے رہا ہوں امرود آپ کو 10 روپے کی، حالانکہ نہیں معلوم پتھر 1 کلو کا ہوگا 2 کلو کا ہوگا، آپ خوشی سے لیتے ہیں اور وہ دیتا ہے تو بیع کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جو جہالت ہے مقدار کی وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ قیمت کی، جیسے کس کی ہوتی ہے؟ قیمت. فرمایا کہ یہ کیوں جائز ہے؟ فرمایا اس وجہ سے جائز ہے کہ لأن الجہالۃ لا تفضیل المنازع. یہاں ہم مانتے ہیں جہالت ہے لیکن یہ جہالت مفضیل المنازع نہیں. کیوں نہیں ہے؟ لما انہ یتعجل فیہ التسلیم، کیونکہ یہاں فوری طور پر کیا کیا جا رہا ہے؟ تسلیم کیا جا رہا ہے، دینا پایا جا رہا ہے. یتعجل جلدی طور پر، کیسے؟ تعجیلاً فوری طور پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر دینا پایا جا رہا ہے. اور جب فوری طور پر دینا پایا جا رہا تو فینظر ہلاکہ قبلہ، تو دینے سے پہلے یہ پتھر ہلاک ہو جائے یا دینے سے پہلے ڈلیا کا برتن ہلاک ہو جائے، ابھی فوراً یہ تھوڑا سا نادر معلوم ہوتا ہے. کیسا ہے؟ نادر الہلاک. کبھی شاید کبھی ایسا ہو سکتا ہے ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا بخلاف السلم. لیکن برخلاف کہے کہ سلم میں صحیح نہ ہو، کیونکہ وہاں تو دینا ہی آپ کو 1 مہینے کے بعد. کب دینا ہے؟ اور 1 مہینے تک کہ تمہارا پتھر باقی رہے یا 1 مہینے تک تمہارا یہ برتن باقی رہے، یہ کوئی گارنٹی کی چیز وہاں ہلاک ہو سکتا ہے. برخلاف سلم کے لأن التسلیم فیہ متأخر، کیونکہ سلم میں تسلیم یعنی دینا کب ہوتا ہے؟ متأخر. کتنے دنوں تک؟ سلم میں تاخیر کتنے دنوں تک ہونا چاہیے؟ کم سے کم 1 ماہ. کم سے کم 1 ماہ. کتنا ہونا چاہیے؟ زیادہ کتنی مقدار ہے؟ کم سے کم 1 ماہ. 1 ماہ سے کم کی اگر آپ نے وہ کیا ہے وہ معجل کیا ہے، ادھار کیا ہے تو پھر یہ سلم نہیں ہوتا ہے. ہاں
فرمایا کیونکہ تسلیم یعنی حوالے کرنا سلم میں اس کو دے دینا یہ متاخر ہوتا ہے یعنی تاخیر سے ہوتا ہے، والہلاک لیس بنادر قبلہ، اور اس کے دینے سے پہلے ہلاک ہونا کوئی نادر نہیں ہے، لہذا فتحقق المنازع، تو وہاں جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، وہاں جھگڑا تو دینے کا وقت آئے برتن گم ہو گیا اور وہی معین برتن تھا، اس کی مقدار بھی نہیں معلوم، اب کہے سے دو گے؟ وہ کہے گا یار اتنے کلو رہا ہوگا، وہ کہے گا اتنے کلو رہا ہوگا، یہی تو باعث جھگڑا ہے، یعنی تو میں یہی تو پیدا کرتا ہے، یعنی باتوں پہ بات نکال دینا، یہ ہے منازع، ہے نا۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، لیکن امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ انہ لا یجوز فی البیع ایضا، کہ ایسے پتھروں سے کہ جن کی مقدار، وہی ایسے معین پتھر سے جس کی مقدار معلوم نہ ہو، ایسا معین برتن جس کی مقدار معلوم نہ ہو، اس سے بیع کرنا بھی جائز نہیں ہے، امام صاحب سے ایک روایت ہے، لیکن یہ روایت حنفیہ کے ہاں کیا نسخہ بھی نہیں ہے۔ والاول، پہلی روایت جو ابھی متن میں بیان کی کس میں، تو پہلی ہی روایت کیا ہے بھائی، اصح و اظہر، وہی زیادہ صحیح ہے اور وہی کیا ہے، اظہر ہے، یعنی واضح، وہی روایت زیادہ ہی اظہر، وہی روایت زیادہ ہی اصح۔